جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. بس اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت انگیز اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آیت نمبر 65 اور 66 میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. قرآن مجید کے واقعات کا بیان چل رہا ہے. ہم نے پہلے دن سب سے پہلے اصحاب الکہف، پھر اصحاب الاخدود اور گزشتہ کل اصحاب الفیل، آج اصحاب السبت اس کا تذکرہ کریں گے. اصحاب السبت، السبت کا معنی آتا ہے عربی میں ہفتہ، سنیچر، سیٹرڈے کا دن. جس طریقے سے مسلمانوں کے نزدیک جمعے کا دن عظیم الشان مانا جاتا ہے، محترم مانا جاتا ہے، پورے دنوں میں اس کو سردار مانا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن تھا. ویسا ہفتے کے دن ان کی شریعت میں عزت کا دن تھا، احترام کا دن تھا. تو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن کی عزت کیجیے، ہفتے کے دن کا احترام کیجیے. اسی عزت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ اس دن تم عبادت کے لیے خاص کر دو. تم عبادت کرو، تم دوسرا کام نہیں کرنا، تم تجارت نہیں کرنا اس دن، اور تم دیگر دوسرے کام نہیں کرنا. دراصل یہ وہ بستی والے تھے جو سمندر کے بالکل کنارے پہ آباد تھے اور وہاں ان کا ذریعہ معاش سمندر سے مچھلیاں پکڑنا اور لوگوں میں فروخت کرنا، یہی ان کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرنا. بقیہ جو ایام ہیں اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ تم کر سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، ہفتے کے دن نہ کرو. ہماری شریعت میں بھی جمعے کے دن اذان کے بعد بیع سے، خرید و فروخت سے روکا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع کو چھوڑ دو، بزنس نہ کرو وہ ٹائم پر، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ حکم ہے. تو ایسے ہی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن کیا نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا، کوئی دوسرا کام بزنس وغیرہ کے تعلق سے نہیں کر سکتے. اور ان کا کام کیا تھا؟ مچھلی پکڑنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے. تو اس میں اب ان لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اس طرح آزمایا کہ ہفتے کے دن جب وہ سمندر کی طرف نظر ڈالتے تو اوپر مچھلیاں نظر آتی، اوپر مچھلیاں دکھائی دیتی. دل للچا تھا کہ بھئی اب شکار کر لینا چاہیے، اور اب شکار کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ وہ سوچ کے یہ سوچتے، لیکن منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن نہیں کرنا. اب پھر جا کے اتوار کو دیکھیں، دیگر ایام میں دیکھیں تو سمندر میں مچھلی نظر نہیں آتی، اور وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، ہاتھ کو نہیں لگتی. کیا کیا جائے اس معاملے کا؟ تو سب نے مل کے ایک ترکیب نکالی کہ ہم لوگ اللہ کے حکم سے بھی، اللہ کے حکم کو بھی پورا کریں گے اور یہ بھی کام کر لیں گے. کریں گے ایسا کیا ہے، جمعے کے دن جال ڈال دیں گے، جمعے کے دن جال ڈال دیں گے. ہفتے کے دن وہ جو مچھلیاں آئیں گی وہ پکڑی جائیں گی، ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے ہم. اتوار کے دن پھر جا کے جال میں جو پھنس گئی ہیں سب کو پکڑ لیں گے.
اتوار کے دن جو مچھلیاں اس جال میں پھنس گئی ہیں ان کو پکڑ لیں گے. اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا. تو یہ دراصل بنی اسرائیل نے ایک شیطانی چال چلی تھی, چالاکی کی تھی, اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور یہ کوشش کی تھی کہ بھائی جو ہے ہم اللہ کے ساتھ ترکیب کریں گے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ صاف حکم فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کو ایسا نہیں کرنا ہے. یہ جو قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں, تو ان کے زمانے کا واقعہ ہے. تو اس میں 3 گروہ ہو گئے. ایک نے اس میں وہ گروہ میں جو ہے وہ اس میں شریک ہو گئے. اور جب پوری قوم مل کے یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی چلو تم جیسا کریں گے ہم بھی کریں گے. دوسرا گروہ وہ بن گیا کہ وہ لوگ نیک تھے, بھائی تم کو کرنا ہے تو کرو لیکن ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ایک گروہ نے کچھ نہیں کہا, خاموشی اختیار کی. ایک گروہ نے خاموشی اختیار کی, نہ کرنے والوں کو روکا اور نہ نہیں کرنے والوں کا ساتھ دیا, بلکہ خاموشی اختیار کی. 3 گروہ میں بڑھ گئے. اب مفسرین کرام اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کچھ دن تک تو اللہ نے ان کو مہلت دی, وقت کے پیغمبر نے ان کو منع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو, اللہ کے ساتھ چالاکی نہ کرو, اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرو. اگر دھوکہ دہی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اور خطرناک طریقے سے تمہارا حشر ہوگا. لیکن نہیں سنے. مچھلی کے شوقین تھے اور وہ شکار کرتے تھے اور شکار کر کے خود کھاتے تھے اور بیچا بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا اچانک عذاب آیا. ایک رات ایسی آئی, رات میں وہ پوری کی پوری بستی والے بندر بنا دیے گئے, پوری کی پوری بستی والے. قرآن مجید کی آیت ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. ان کی پوری شکل انسان تھے, سوراخ میں سوتے ہوئے ان سے انسان تھے, صبح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو بندر ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کو سخت ترین عذابات دیے ہیں کیونکہ وہ مکر ایسا کرتے تھے, اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات کرتے تھے. اور بھی بنی اسرائیل کے اتنے قصے ہیں اور اتنے کہانیاں ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور حقیقت بیانی کرتا ہے قرآن. اور قرآن ان کے مکر کو, ان کے دھوکے کو اور اللہ کے ساتھ ان کی خیانت کا سارا تذکرہ قرآن بیان کرتا ہے. تو ان لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب, اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو میں وہ ناکام ہو گئے اور سخت ترین عذاب کے مجرم بن گئے. سب کے سب 3 دن کے بعد سب ہلاک کر دیے گئے, کوئی نہیں بچ پایا. جو بندر تھے سب کے سب 3 دن کے بعد مر گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خاموش تھے, جنہوں نے کچھ نہیں کہا, ان کو روکا تک نہیں, وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو گئے. اس واقعے سے چند چیزوں کا ہمیں سبق ملتا ہے. پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کیجیے, اللہ کو دھوکہ نہ دیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اللہ کو, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. تو اللہ کی شریعت میں دھوکہ دہی نہ ہو. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنا ہے. اور زکات کے معاملے میں, صدقات کے معاملے میں ہم بعض مرتبہ ہیلا بازی کرتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اللہ کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں ایسے جیسے اللہ کچھ کرنے والا نہیں ہے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر سکتے. پھر اس میں دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, آپ سے جتنا ممکن ہو سکے اس کو روکو, حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرو. اگر نہیں روک سکتے تو تم بھی کہیں اسی جرم میں شریک نہ ہو جاؤ, تم بھی اسی عذاب کے مرتکب نہ ہو جاؤ کہیں. اس لیے اگر کہیں برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرنا اس واقعے کا سبق ہے. اور یاد رکھیے اللہ کے ساتھ خیانت بہت بڑا جرم ہے, اور ایسا بڑا جرم ہے اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی اور ان کو بندر بنا دیا. اس لیے اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے تمام احکام کی بجاوری کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، خیانت سے، دھوکہ دہی سے اور شریعت میں، دین میں، قرآن و سنت میں خیانت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم